السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازی کا لباس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء۔ کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں۔ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نے اس کی دونوں طرفیں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور وہ اپنے تہبندوں کو چھوٹے ہونے کے سبب اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے، اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو وہ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کی چادر ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کی چادر پڑی رہتی ہے اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور میں نے یہ چاہا کہ ایسا ہی کروں تاکہ تمہارے جیسے جاہل مجھے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں۔ ابن ابی شیبہ 259/2 حدیث 6483 نے صحیح سند کے ساتھ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ نماز میں صدل کرنے کو یہود کی مخالفت میں مکروہ سمجھتے تھے، اور فرماتے کہ یہودی صدل کرتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ حدیث 6480 نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز میں صدل کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، گویا یہ یہودی ہے جو اپنے عبادت خانے سے باہر آئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز میں یہودیوں کی طرح گردن پر کپڑا لٹکانا صدل کرنا جائز نہیں ہے۔ صدل یہ ہے کہ سر یا کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالا جائے کہ وہ دونوں طرف لٹکتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتی تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے علم نہیں کہ ران قابل ستر چیز شرمگاہ ہے؟ قابل ستر چیز یعنی شرمگاہ ہے۔ قابل ستر چیز یعنی شرمگاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان رکھو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح غور سے دیکھ لو، اگر ان میں گندگی یا نجاست نظر آئے تو انہیں زمین پر اچھی طرح رگڑو، پھر ان میں نماز ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو۔
کیونکہ تمہارا بایاں دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا۔ ہاں، اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اٹھے اور ان کا جوڑا کھول دیا۔ جب ابن حارث رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشقِ بندی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داری دار چادر میں نماز پڑھی۔ آپ کی نگاہ اس کی داریوں پر چلی گئی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی سادہ چادر میرے پاس لے آؤ۔ اس چادر کی داریوں نے تو ابھی مجھے نماز میں خشوع سے غافل کر دیا تھا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں ایک جانب ایک پردہ لٹکا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو۔ اس کی تصویریں نماز میں مسلسل میرے سامنے آتی رہتی ہیں۔ معلوم ہوا نقش و نگار والے مصلے پر نماز پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے بچنے کی خاطر سجدے کی جگہ پر کپڑے کا کنارہ بچھا لیتے تھے۔